آیت نمبر 163 163 سورۃ آل عمران۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جس وقت ان کے مابین ایک رسول مبعوث فرمایا ان کے اپنے آپ سے، جو ان پر اس کی آیات پڑھتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو صاف ستھرا کرتا ہے اور ان کو تعلیم دیتا ہے حکمت کی، کتاب کی اور حکمت کی، اور یقیناً اس سے پہلے وہ ایک بہت کھلی گمراہی میں تھے۔ اس آیت پر ہمارا میرا خیال ہے تیسرا سیشن چل رہا ہے۔ اس کا جو اس کے اندر نبی کا مبعوث ہونا اور اس کا ایک بڑا مقصد تزکیہ ہونا، تزکیہ کے حوالے سے ہماری پوری پچھلی مجلس گزری ہے۔ بس ایک مختصر سی بات اس حوالے سے ہم نے اتنی کرنی ہے کہ تزکیہ کی جہتیں جو ہیں وہ ایک تو نفوس سے متعلق ہوتی ہیں۔ اصل تو یہی ہے کہ نفوس، لیکن آج کل ایک لفظ مستعمل ہے فرد۔ یہ بھلا کیوں میں بات اٹھا رہا ہوں اس موضوع سے، اور یہ بہت اہم ہے۔ ایک بہت بڑی بحث چل رہی ہے، بلکہ میرا خیال ہے بر صغیر کی تاریخی دنیا کی سب سے بڑی بحث جو ہے، اور بالعموم اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ مودودی اور وحید الدین خان کے مابین ایک پچھلے 70-80 سال کی سے ایک نظریاتی کشمکش چل رہی ہے، جو وحید الدین خان صاحب نے ایک تعبیر کی غلطی نام سے مشہور کتاب لکھی اور اس میں مودودی صاحب پر انہوں نے ایک بڑا تکڑا نقد کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ اتنی بڑی انہوں نے ایک سمت دے دی عقول کو وحید الدین خان صاحب نے، کہ ایک بہت بڑا طبقہ جو کسی وجہ سے مودودی صاحب سے چڑا ہوا تھا، اور مودودی صاحب سے آپ کو پتہ سارے چڑے ہوئے تھے لے کر دیوبندی تو سب سے زیادہ چڑی ہوئی تھی، اللہ ماشاءاللہ، ایسا نہیں کہ اللہ معاف کرے سب کو ہم کہیں، یعنی دیوبندیوں کی ایک اکثریت چڑی ہوئی تھی غیر معمولی حد تک، اور ہر حال میں مودودی کو گرانے کے لیے بےتاب تھی۔ دیوبندیوں کو اپنی تکلیف تھی، اہل حدیثوں کو، یہاں پر بھی ڈسکلیمر میں دے دوں، سارے اہل حدیث نہیں، استغفر اللہ، بہت سارے اہل حدیثوں کی ایک بڑی تعداد بہرحال ایک اور پیج پر تھی، لیکن یہ ہے کہ وہی تھوڑی سی جو مسلک پرستی والے جو اہل حدیث ہوتے ہیں، اچھا ان کو اپنی تکلیف تھی۔ یہ دو ہی طبقے ہیں، بریلوی اس بحث میں شامل نہیں رہے کبھی بھی میرے علم کی حد تک، اور میرا خیال ہے کہ ان کی ضرورت بھی نہیں تھی اور نہ مودودی صاحب کو ان کے لیے اس انداز سے کوئی ایسا بڑا شاید خطرہ تھے۔ تو قصہ ہوتا یہ ہے کہ اتنی بڑی جہد دے دی وحید الدین خان صاحب نے کہ حقیقت یہ ہے کہ میں نے بہت جگہ دیکھا کہ تمام بڑے بڑے جو دماغ مانے جاتے ہیں، لے کر ابوالحسن علی ندوی سے اور منظور نعمانی صاحب بھی، اور اس طرح کے اور بہت سارے جن کو انڈیپینڈنٹ اہل فکر سمجھا جاتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ چربا تھا وہ وحید الدین خان صاحب، حتیٰ کہ الفاظ بھی تقریباً وحید الدین خان صاحب کے تھے اس کے اندر۔ اچھا، تو ظاہر ہے وہ ایک بڑا موضوع ہے، اس سارے کے ہم کرنے، لیکن ایک اس کا جو ایک بڑا ایک مین سا ایک جھگڑا ہے اس ساری بحث کا، وہ یہ ہے کہ شریعت جو ہے وہ فرد کے لیے آتی ہے یا قوم کے لیے آتی ہے، مطلب بطور قوم یا بطور جماعت جو ہے، اکٹھ جو ہے۔ اچھا، تو اجتماعی یا انفرادی؟ تو وحید الدین صاحب کا پوائنٹ یہ تھا کہ شریعت کا تعلق فرد کے ساتھ ہے، شریعت فرد کو ٹھیک کرنے آتی ہے، اس کا لب لباب جو ہے وہ یہ، اور مودودی صاحب نے خام خواہ اس کو جو ہے نا وہ
سیاست کے اوپر اور ایک انقلاب وغیرہ کے اوپر. انقلاب کے لفظ کو میں بھی اون نہیں کرتا، صاف سی بات ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ میں مودودی صاحب کی مکمل طور پر کیمپ میں کھڑا ہوں. میرا اپنا مدرسہ ابن تیمیہ والا مدرسہ ہے اور وہ بالکل جدا ہے. ان دونوں یہ جو فریق ہیں اس لڑائی کے، حقیقت یہ ہے کہ اس سے بالکل ہٹ کر ایک کیس ہم رکھتے ہیں. وہ مدرسہ اہل الاثر ہے، وہ مدرسہ ابن تیمیہ بھی اسے ہم کہہ دیتے ہیں کسی وقت، اور وہ بالکل ہٹ کر ہے اور وہ انقلاب کو بھی اون نہیں کرتا. البتہ یہ فرد پرست جو ڈسکورس ہے نا، وہ وحید الدین خان صاحب نے دیا اور پھر بڑوں نے اسی کو جپا ہے. اور وہ مودودی صاحب کی جو ہے نا وہ ضد ان کو حقیقت یہ ہے کہ اس پہ لے گئی ہے، جس کے بعد سے جو ہے نا وہ جو بڑے اس دور کے اجتماعی معاملات ہیں ان سے مکمل جو ہے نا وہ مسلمان ایک مطلب ہے کہ غفلت میں چلا گیا. ایک اور دھیان اس کا خیال ہے کہ ٹھیک ہے جب فرد پر وہ محنت کر رہا ہے تو پھر باقی کیا بچا ہے. اب جب اللہ کو منظور ہوگا فرد جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور فرد کے ٹھیک ہونے سے کیونکہ سب کچھ ٹھیک ہونا ہے، ایک ایسا بڑا وہم ہے، ایک اتنا بڑا ایک مغالطہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ بلکہ میں آپ سے کہوں کہ وہ جس کو عربی میں جنت الحمقہ کہا جاتا ہے نا، کہ بے وقوفوں کی جنت، معذرت خواہ لفظ شاید اچھا نہیں ہے، بے وقوفوں کی جنت ہے کہ افراد کو ٹھیک کرتے آخر جو ہے نا، کیونکہ فرد کے ٹھیک ہونے سے سب نے ٹھیک ہونا ہے، تو اس وجہ سے مطلب ہے کہ بس ہم تو اسی پر لگے ہوئے ہیں. اب یہ چھوڑو پرہیزی کو، جب انبیاء والا کام یہی ہے تو پھر ہمیں اس سے کیا غرض. وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے وہ سبھی جو ہے نا، کیونکہ کسی کے ابھی معاملہ سرے نہیں چڑھ رہا. اچھا تو وہ پھر سبھی وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے اللہ کی ڈیوٹی شروع کر رکھی ہوئی ہے تو پھر ہمیں نتائج سے غرض نہیں. اور ایک درجے میں آپ کو پتہ ہے بات صحیح بھی ہے کہ جب ہم اپنا فرض نبھا رہے ہیں تو باقی اللہ پر چھوڑنا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کرے گا جو بھی کرے گا. اچھا تو اس وجہ سے کیونکہ کسی کی بھی بیل منڈے نہیں چڑھ رہی، تو اس وجہ سے سبھی جو ہے نا وہ مطلب وہ کر رہے ہیں کہ جی بس ہم ٹھیک چل رہے ہیں. تو وہ فریق بھی سمجھ رہا ہے کہ بس ہم ٹھیک چل رہے ہیں، نتائج اللہ پر چھوڑنے ہیں. اور یہ فریق بھی سمجھ رہا ہے کہ جو ہے اتنا بڑا مائٹی نیٹ ورک ہے تبلیغی جماعت کا. آپ کو تو تبلیغی جماعت ایک ٹپیکل کیس ہے فرد کو مخاطب کرنے کا، فرد کو جو ہے نا وہ دعوت کا مخاطب رکھنے کا، کہ دین جو ہے نا وہ فرد کو ٹھیک کرنے کے لیے ہے. اور اس کی مناسب ترین اور حقیقت یہ ہے کہ فی الحال تک کے لیے کامیاب ترین مثال اگر کو ہو سکتی ہے تو وہ تبلیغی جماعت. لیکن تبلیغی جماعت کے علاوہ تقریباً یہ سارے کے سارے جتنے مسلکی مسجدیں ہیں ان کا فارمیٹ بنیادی ایک ہے. فارمیٹ کے لحاظ سے یہ سارے ایک ہیں، فارمیٹ کے لحاظ سے یہ سارے ایک ہیں. اب وہ آگے کی بات ہے کہ یہ نماز پڑھے گا تو رفع یدین کر لے گا، وہ نماز پڑھے گا تو رفع یدین نہیں کرے گا. مطلب یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. یہ سارے کے سارے جو مسلکی ڈسکورس ہیں دین کے، بے شک بعض چیزوں میں وحید الدین خان صاحب کو وہ بہت بھی غلط سمجھیں تو وہ عملاً وہ فرد کے مطابق ہیں. اس کے لیے کبھی کبھی ہم تھوڑا سا تنزن ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ 6 فٹ والا دین. یہ ہوتا ہے نا، آپ اس 6 فٹ کے آپ کو سنا ہوگا آپ نے، یہ آپ اس 6 فٹ کو ٹھیک کر لیں، ایسے ہے نا تو بھئی آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس 6 فٹ کے فرد کو آپ ٹھیک کر لیں تو باقی پھر ہوتا رہے گا، ہو جائے گا. آپ کو پھر کیا پڑی پڑھائی کیا پڑی، اپنی نہ بیٹھ تو اپنے آپ کو تو ٹھیک کر. تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں. مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے نا شریعت کے تقاضے ہیں الحمدللہ میں اس پر پورا اترنے لگ گیا. جب آپ اپنے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے تو پھر آپ دوسروں کے بارے میں ایک اور بھی جہالت یہاں پر شروع ہو جاتی ہے. وہ کیا ہے کہ جناب جب آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا تو آپ کو کیا حق ہے کہ دوسروں کو کہیں. تو یہاں پر غالباً حسن بصری جیسے کہتے ہیں واللہ اگر یہ ہوتا تو ہم میں سے کوئی کبھی کسی کو ایک بار بھی نصیحت نہ کر سکتا. مطلب ہے یہ تو شیطان کا ایک اتنا بڑا حملہ کامیاب ہو جائے گا جس دن میں یہ دعویٰ کر لوں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں بالکل میری اصلاح ہو چکی ہے، میرے سب معاملات جو ہیں نا وہ شریعت کے مطابق آ چکے ہیں، ظاہری باطنی ہر لحاظ سے، اور اب میں کوالیفائڈ ہوں کہ میں اوروں کو ہوں. یہ جس دن میں سمجھوں گا کہ میں بالکل جو ہے نا وہ حق کا پورا متبع ہو گیا ہوں
تو یہ تو اتنا بڑا شیطان کا حربہ ہوگا کہ سب سے بڑا فساد اس دن میرے اندر ہوگا، تو مطلب کیا ہے پھر یہ؟ تو بہرحال مطلب ہے یہ جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ تزکیہ کا، کیونکہ اصل میں اس آیت کے تحت ہو رہا ہے، اور تزکیہ ہم نے کہا کہ نفوس کو صاف ستھرا کرنا، نفوس کو مانجنا۔ نفوس کے اندر اللہ رب العزت نے بہت ساری خیر رکھی ہوئی ہے، بہت ساری خیر رکھی ہوئی ہے، اور حق یہ ہے کہ جتنا بھی بڑا کام نبی کر لیتا ہو، اتنا بھی بڑا کام نبی نے کر لیا ہو، اور کوئی چھوٹا کام نہیں ہے کہ جزیرہ عرب کو کہاں سے اٹھا کر کہاں پہنچا دیا۔ اچھا، لیکن حق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نبی جو ہے وہ نیکی باہر سے نہیں ڈالتا، نبی بھی باہر سے نیکی انسان کے اندر نہیں ڈال سکتا، نہیں، بلکہ اس کے جو اندر پڑی ہوئی ہوتی ہے، باہر سے ملبہ ہٹا ہٹا کر اس کو نکالتا ہے۔ یہ صحیح اس کی توصیف ہے اس معاملے کی۔ نبی جو اصلاح کرتا ہے تو کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ وہ جو خیر کا بے تحاشا مادہ انسان کے اندر پڑا ہوتا ہے، اور شر کا بھی بہت سارا مادہ اس انسان کے اندر پڑا ہوتا ہے، اور تقریباً یہ ویسا معاملہ ہے جیسے ہمارے یہ جو معدنیات والے ہیں، کیا بولتے ہیں جنہیں ان کی جو ہے جی جیالوجی نہیں، یہ اس سے بھی زیادہ وہ ایک ہوتا ہے، مطلب ہے کہ میٹلرجی والے، یہ کیا وہ یہ ہے کہ بہت کچھ جو ہے نا زمین کے اندر جو پڑا ہوا ہے نا، وہ یوں نہیں پڑا ہوا کہ آپ جائیں گے اور ایسے سونا اٹھا لیں گے، ایسے ہلکا سا جھاڑیں گے اور سونا جو ہے نا وہ اٹھا لیں گے۔ لوہا جو ہے نا وہ ایسے ہے، وہ کہیں بہت بڑا گودام پڑا ہوا ہے زمین میں، تو آپ جو ہے نا وہ لوہا اٹھا لیں گے، تانبا اٹھا لیں گے۔ اچھا، یہ جو ساری کی ساری یہ پیٹرولیم کی جو مصنوعات ہیں یہ ہیں، اچھا وہ یہ ہے کہ وہ پڑا ہوا ہے، البتہ اس کو نکالنا، برآمد کرنا، اور پھر اس کے فاسد مادے جو آپ کو مطلوب نہیں ہیں ان کو الگ کر کے جو مطلوب چیز ہے اس کو برآمد کرنا، یہ ہے۔ اچھا، تو مطلب یہ جو معدنیات والے ہیں یا میٹلرجی والے ہیں یا پتہ نہیں اور بھی کیا کیا ان کے شعبے ہیں، یہ جو ہیں یہ کہیں سے پیدا نہیں کر دیتے۔ کہتے ہیں اسی طریقے سے انبیاء بھی بنیادی طور پر پیدا نہیں کر دیتے، کچھ بھی انبیاء کو اللہ نے مطلب یہ اس بات کا مکلف ہی نہیں کیا، اور نہ یہ انبیاء کی طاقت ہے۔ تو وہ کیا ہے کہ خیر کا بہت سارا مادہ اس کے اندر ودیت کیا ہوا ہے، وہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کو لے کر آتا ہے، البتہ بہت سارا شر بھی اس کے ساتھ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ سونا یوں پڑا ہوا نہ ملے، اس پر محنت کر کے آپ سونے کو کر کے الگ کر کے تو وہ نکالیں، اور اس کے فاسد مادوں کو آپ بالکل جو ہے نا وہ جدا کر دیں، اور اس کو آپ ضائع کر دیں یا پھینک دیں، یا اس کو کسی اور مصرف لیں۔ کیونکہ میں اسی طریقے سے جو تزکیہ ہے بنیادی طور پر وہ یہ ہے، اور اس کی صحیح ترین تعریف یہ ہے کہ انسان کے اندر جو خیر کا بے تحاشا مادہ اللہ نے رکھا ہوا ہے اس کو نکالنا، اس کو ایسی فریکوینسی کرنا کہ وہ زیادہ سے زیادہ پھوٹ پھوٹ کر باہر آئے، اور اس کے جو شر کے مادے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس کے اندر ختم کروایا جائے۔ اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشہور خطبہ آپ دیا کرتے تھے، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ ایسی بری چیز ہے، مطلب سوائے اللہ کے کوئی اس سے ہماری جان چھڑوا نہیں سکتا۔ بہت سارا بغض، حسد، غصہ، اور جو ہے وہ قہر اور بڑائی، اور انسان ابن قیم کہتے ہیں ہر انسان کے اندر ایک فرعون پڑا ہوا ہے۔ بس بات یہ ہے کہ فرعون کے اندر کہ فرعون کو موقع مل گیا تھا کہ وہ باہر آ جائے۔ ہمارے سے عام آدمی جو ہے نا وہ تھوڑا سا بھی آئے تو بہت بری مار پڑتی ہے، کون بننے دیتا ہے ہمیں کہ جی ہم لوگوں کے رب بن جائیں۔ تو جب اس کو البتہ ہے کہ ہر انسان ہی جو ہے نا وہ رب بننا چاہتا ہے، تو ان شر کے مادوں کو زیادہ سے زیادہ ختم کرنا۔ اچھا، اس عمل کے لیے آج کل تربیت کا لفظ بھی بولا جاتا ہے۔ تربیت کا لفظ کا معنی بنیادی طور پر یہی ہے کہ نفس کے اندر موجود خیر کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ نکھارا جائے، اور شر کا جو مادہ ہے ان کو زیادہ سے زیادہ ختم کیا جائے۔ اچھا، تو یہ جو ہے نا وہ تزکیہ ہو گیا۔ ہم اس پہ دوبارہ تھوڑا سا آ جاتے ہیں، وہ جو بات ہم نے کی تھی
کہ نبی کا کام جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نفوس کی حالت کو بدل دے، نفوس کی حالت کو اس پہلی والی صورت سے کہیں بدل کر اس کو اور سے اور کر دے۔ اچھا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے اس کے حوالے سے آپ ایک وہ دیکھیں، مطلب یہ جو ہے نا فرد کو ٹھیک کرنے والے بنیادی طور پر یہ ایک یوٹوپیا میں، آپ کو پتہ ہے یوٹوپیا یونانیوں کا ایک اصطلاح ہے، کہتے ہیں کہ وہ افلاطون نے ایک مثالی بستی کا نمونہ دیا تھا، ایک ایسی مثالی بستی اصلاً وہ اس دنیا میں ہو نہیں سکتی، اتنی پرفیکٹ جو ہے نا کہ اگر کبھی ہو تو ایسا ہونا چاہیے۔ تو مثالی بستی جو ہے نا وہ ایک تصوراتی، ایک خیالاتی، تو اس کے لیے وہ یوٹوپیا کا لفظ بولتا ہے۔ اچھا، اس وجہ سے ہر وہ چیز جو قطعی طور پر بہت اعلیٰ فیسینیٹنگ ہو لیکن یہ ہے کہ ہونے والی نہیں ہے، ایسی ہر چیز کو پھر ہم یوٹوپیا بولتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ فرد کو اس حالت میں ٹھیک کرنے کا جو عمل ہے اور یہ جو ایک امید ہے ان کا یہ ایک assumption ہے کہ یہ فرد جو ہے نا وہ اسی گند کے جوہر میں آپ نے جو ہے نا ایک ایک کو ستھرا کرتے جانا ہے، صاف کرتے جانا ہے، تو اتنا ہو جانا ہے کہ اس فرد کے تبدیل ہونے سے دنیا نے تبدیل ہو جانا ہے، اتنا بڑا یوٹوپیا ہے۔ اچھا، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پر آپ ذرا رسول اللہ صلی اللہ، کیونکہ قرآن مجید یہاں پر کہہ رہا ہے کہ جس نے کامیاب طور پر ایک پورے معاشرے کا تزکیہ کر کے دیا ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے نا جس وجہ سے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، تو وہ 4 پوائنٹ ہیں، 4 باتیں ہیں جو اس آیت کے اندر آئی ہوئی ہیں۔ اچھا، تو یہ تو تزکیہ میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ طریقہ تھوڑا سا ہمیں سمجھنا ہے، اور یہاں ہم کہتے ہیں کہ آپ ذرا تصور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہ بعض لوگوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام، وہ لوگ اس پہ نا وہ کچھ مطلب وہ بھی کرتے ہیں کہ جی بعض اہل تفسیر نے پتہ نہیں کوئی گستاخی کی ہے، حتیٰ کہ ناموس رسالت کا کیس بھی شاید ان پر بناتے ہیں۔ وہ یہ آپ کو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کو کس صورتحال سے واسطہ درپیش تھا، ان لائک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بالکل نئی امت کھڑی کرنی تھی، ایک بالکل نئی امت کھڑی کرنی تھی، زیرو سے کام شروع کرنا تھا، پہلے سے موجود امت ہو اور وہ لاکھوں میں ہو یا کروڑوں میں ہو، اس کو ٹھیک کرنے کا جو چیلنج ہے وہ بالکل اور ہوگا۔ اچھا، بالکل ایک نئی شے آپ نے کھڑی کرنی ہے زیرو سے، وہ اس کو کھڑی کرنے کا چیلنج اور ہوگا، بے شک یہ اس سے زیادہ مشکل ہو کسی لحاظ سے اور وہ اس سے زیادہ مشکل ہو کسی اور لحاظ سے، وہ ٹھیک ہے، لیکن دونوں بالکل چیلنج مختلف ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو چیلنج پیش آیا بھلا وہ کیا تھا؟ اور اس لحاظ سے حقیقت یہ ہے کہ باقی عیسیٰ علیہ السلام کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ بالکل ابتدا سے ہی ایک جگہ پر جو ہے نا وہ بلاکیڈ آ گیا، اور وہیں پر نہ وہ ایک بلک میں لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے، اور نہ اگلے کوئی مراحل عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں ہوتے ہوئے طے ہوئے، تو اس وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کا کیس تو یہاں پر ڈسکس نہیں ہونے کا، تو ان کو تو آپ الگ رکھ دیں۔ باقی عیسیٰ علیہ السلام کی ایک ایکسیپشن کو چھوڑ دیں تو موسیٰ علیہ السلام کا ٹپیکل کیس بے انتہا توجہ کا ہے۔ جتنے آپ قرآن مجید میں قصے پڑھتے ہیں نا، ابراہیم علیہ السلام ایک بالکل فریش مطلب عمل کے لیے ہیں، کچھ ہے نہیں ہے تو کھڑا کرنا ہے، ہود، صالح، نوح، سارے کے سارے مشرک کافر، ٹھیک ہے جی۔ تو مطلب ایک موسیٰ علیہ السلام کا بالکل ایک مختلف، وہ آئے ہوئے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کا تو لفظ بولنا شاید صحیح نہیں ہوگا، لیکن آپ کو پتا پرانے زمانے میں مطلب لاکھوں کے لحاظ سے بھی قومیں مطلب خاصی بڑی ہی ہوتی تھی، تو لاکھوں کے لحاظ سے ایک قوم موجود ہے، وہ انبیاء کو ماننے والی بھی ہے، وہ جو ہے نا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، وہ سب وہ اس کو عمومی طور پر وہ سب اس کو مانتے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی باقاعدہ وابستگی ہے۔
حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام بھی آئے ہیں تو کوئی ہمیں ایسا نظر نہیں آتا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی نہ مان رہے ہوں. آئے ہیں اور انہوں نے مان لیا کیونکہ وہ ان میں سے ہے. تو وہ پوائنٹ ہی نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل سے اپنی نبوت منوانی پڑی. وہ مان آتے ہی وہ مطلب ان کے ساتھ ہیں. اچھا، یہاں موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنی قوم کو لے کر چلے ہیں، اور ہم یہاں پر کہتے ہیں یہ جو فرد پرست اصحاب ہے نا، یہ ان کے لیے اصل میں جو ہے نا وہ، بلکہ ہم سب کے لیے جو دیکھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ ہمیں جو صورتحال درپیش ہے وہ بھلا کیا ہے، عین وہی کہ ایک امت پہلے سے موجود ہے. یہ تکفیری شکفیری حضرات کا تو معاملہ بڑا سوکھا ہو جاتا ہے نا، وہ تو سارے کافر ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کا تو وہ یہ ہے کہ جس نے اب ان کے ساتھ جو ہے نا وہ کلمہ پڑھ لینا ہے یا اسلام میں داخل ہو جانا ہے، تو ان کا تو کام اس لحاظ سے بہت ہے. لیکن یہ کہ ہم سب جو لوگ ہیں ہم تو یہی کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے امت ہیں، مسلمان ہیں، دین پر ہیں. اچھا، تو ہمارا کیس بہت زیادہ موسیٰ علیہ السلام سے مشابہ، اور شاید یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں اس کثرت کے ساتھ کیوں آتا ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اب جو دنیا میں اصلاح ہونی ہے قیامت تک کے لیے، اس امت کے اندر حقیقت یہ ہے کہ اس کی بہت زیادہ ریزیمبلنس موسیٰ علیہ السلام والے کیس کے ساتھ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا وہ کیس جب امت موجود ہی نہیں تھی اور آپ نے بنیاد سے کھڑی کی ہے، تو وہ سینیریو قیامت تک کے لیے دوبارہ نہیں آنا ہے. اچھا، اس لحاظ سے موسیٰ علیہ السلام والا کیس بہت زیادہ ریلیونٹ ہے. اچھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا ہے؟ ایک فرد کو ٹھیک کیا. ایک مطلب جی پہلے فرد ٹھیک ہو جائے تو فرعون کو بعد میں دیکھ لیں گے. کہتے ہیں کہ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ مطلب شرک قائم ہو، مطلب آپ کے اوپر ایک نظام کی صورت، اور آپ جو ہے نا ایک پلانٹ لگا دیں فرد کی پروڈکشن کا. ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. اگر ہونا ہوتا تو تبلیغی جماعت کی جتنی ترقی ہوئی ہے، حقیقت یہ ہے کہ تبلیغی جماعت نے ایک غیر معمولی، جماعتوں کی تاریخ میں صرف مسلمان امت کے اندر نہیں بلکہ میرا خیال ہے کہ اب ہسٹری کے اندر جو ہے ایک اتنی بڑی جو ہے نا وہ جماعتی عمل ورلڈ وائڈ ہے. آپ کو پتہ ہے تبلیغی صرف عالم اسلام میں نہیں ہے، وہ جو ساؤتھ امریکہ کے ملک جہاں پتہ نہیں کبھی کسی کا جانا نہیں ہوگا، ماشاءاللہ اس کے پہاڑوں وادیوں میں تبلیغی جماعت پہنچی ہوئی ہوتی ہے. غیر معمولی چیز، اور حقیقت بے انتہا اپریشیٹ ہونے کی ہے. اس لحاظ سے میں بہت زیادہ قدر کرتا ہوں، بے حد قدر کرتا ہوں تبلیغی جماعت کی. اتنی محنت جو ہے وہ کر رہے ہیں. پوائنٹ یہ نہیں ہے، پوائنٹ یہ ہے کہ جب اتنی تبلیغی جماعت اتنی زیادہ، گراف آپ دیکھیں تو اس کا گراف جو ہے نا وہ ایسے اوپر گیا ہے اور ہر سال اوپر ہی جا رہا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ معاشرے کے اندر برائی جو ہے وہ اسی رفتار سے یا اسی حساب سے کچھ کم ہوئی. اچھا، برائی کا گراف جو ہے 10 گنا اس سے اوپر گیا ہے. یعنی تبلیغی جماعت اور تبلیغی جماعت کے ساتھ ساتھ یہ سارے مسلکی حضرات ماشاءاللہ ہزاروں کے ہزاروں لوگوں کو داڑیاں رکھواتے ہیں، ٹخنوں سے شلواریں اونچی کرواتے ہیں، اور بھی جو دینداری کا ان کا ایک تصور ہے. الحمدللہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ ان کے اس معیار پر الحمدللہ پورا اترنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کامیاب، حد تک خاصی کامیاب. تو ہونا یہ چاہیے کہ یہ تو مسلکی محنت بھی جتنی ہو رہی ہے، کوئی تھوڑی مسجدیں نہیں ہیں، اور تبلیغی جماعت کی محنت بھی، تو اس لحاظ سے جو بہت ترقی ہوئی ہے. تو برائی کا گراف جو ہے وہ بھی وہ کم از کم اس کے پروپورشنیٹ ہونا چاہیے تھا کہ کچھ کم ہوتا، برائی کچھ کم ہوتی. نہیں، برائی کم بھی نہیں ہوئی، برائی وہاں رکی بھی نہیں ہے. برائی کا گراف 10 گنا اوپر گیا، 10 گنا اوپر گیا. وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ یہ ایک یوٹوپیا ہے کہ ظلم کے اقتدار کے تحت، ظلم کے شکنجے، کفر کے، شرک کے شکنجے کے اندر رہتے ہوئے آپ نے فرد سازی کا کوئی ایسا پلانٹ لگا دینا ہے جناب، اور وہ فرد سازی کے پلانٹ نے ایسا کامیاب ہونا کہ فرد نے معاشرے کے اندر، فرد نے، یونٹ ہے فرد، اس نے ٹھیک ہو جانا ہے تو معاشرے نے ٹھیک ہو جانا ہے. کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ بعض لوگوں نے کہا جی کہ گستاخی کر دی ہے، بعض اہل تفسیر نے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ ان سارے لفظ ہم اپنے بول رہے ہیں تھوڑے سے، سارے خراب عقیدے والوں کو ساتھ جوڑ لیا، سارے خراب عقیدے والے، سارے خراب عملوں والے،
اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اس کی دلیل واضح ہے کہ جب بحر قلزم پار کیا موسیٰ علیہ السلام نے، وہ بڑا معجزہ اللہ نے سمندر کو جو ہے نا وہ تھم جانے کا حکم دے دیا، موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، فرعون غرق ہو گیا، ابھی پار ہی نہیں لگے کہ وہ پرلی سائڈ پہ کہ وجاوزنا بنی اسرائیل البحر فاتوا علی، سمندر پار کرتے ہی اتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم، ایک انہوں نے قوم دیکھی وہ بڑے جتے ہوئے تھے اپنے بتوں کے اوپر، قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، بولے موسیٰ دیکھو یار یہ کیسے جتے ہوئے ہیں، ہمیں بھی ایک بت بنا دو۔ یہ صحیح عقیدے والوں کا کام ہوتا ہے۔ کتنا غلط عقیدہ ہونا چاہیے ان کا، کتنا غلط عقیدہ ہونا چاہیے ان کا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ساتھ لگا، تو یہ وہ جو اس لکھنے انہوں نے کہہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں بنی اسرائیل کی پوری تربیت نہیں کی تھی، کہتے یہ ہے گستاخی ان کی نا۔ یہ طلباء کے مجلس سے کیا مسئلہ ہے؟ مودودی صاحب نے یہ لکھا، مودودی صاحب نے یہ لکھا تھا، ان پر فتوے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام نے مصر کے اندر بنی اسرائیل کی تربیت پوری نہیں کی تھی، کیونکہ اگر تربیت پوری کی ہوتی تو یہ نہ ہوتا کہ سمندر پار کرتے ہی یہ موسیٰ علیہ السلام سے مطالبے کر دیتے کہ ہمیں ایک بت بنا دو، ہمیں بھی بڑا اچھا لگتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام وہ جب طور پہاڑ پہ گئے اللہ رب العزت سے ملاقات کرنے کے لیے 40 دن کے 40 راتوں کے لیے، تو پیچھے انہوں نے بچڑا بنا لیا، اس کو پوجنے لگ گئے، اور کیا کیا خرافات جو ہیں وہ انہوں نے کی۔ پل پل پر کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ سارا کچھ اس لیے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو وہ نہیں کیا۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے نا اب ہم خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر بھی آ جاتے ہیں۔ اصل میں جو ہے نا ہم تزکیہ کی جو ہے نا ایک بڑی ڈائمنشن کو یہاں سمجھنے آ رہے ہیں، کیونکہ وہ باتیں آپ نے بہت سنی ہوں گی، تزکیہ کے تحت نا نفسوں کو صاف کرنا، وہ کرنا، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، نفرت نہ ہو، کدورت نہ ہو، دشمنی نہ ہو، ہر کسی کا بھلا آدمی چاہے، وغیرہ وغیرہ، نماز میں بہت زیادہ دل لگے، اور جناب ذکر کے اندر بندہ محو ہو جایا کرے۔ یہ پورا رمضان ہم نے بھی مجلسیں رکھی ہیں، اللہ معاف کرے، ایسا نہیں ہے کہ ہم اس مضمون کو کوئی کم اہم جانتے ہیں۔ یہ پورا رمضان آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جو ہے نا وہ قلوب کے جو ہے نا وہ فقہ القلوب کے تحت یہی مجلسیں رکھی ہیں کہ تسبیح میں آدمی کو کیا لطف آتا ہے، اور حمد کے اندر کیا لذت ہے، ٹھیک ہے جی، اور کیسے بندہ گم ہوتا ہے، سجدوں کے اندر کیا کیفیت ہوتی ہے، اور بلا شبہ یہ سارے کے سارے تزکیے کے موضوع ہیں، مگر کیونکہ ہم نے اس کو بیان کیا ہوا ہے تو اس وجہ سے ہم اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں۔ البتہ ہمارے یہ جو فرد پرست اصحاب ہیں، لفظ میں بول رہا ہوں فرد پرست، استغفر اللہ، تھوڑا سا مطلب بسا اوقات آپ کو ایک ریفرنس جو ہے نا وہ بولنا ہوتا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ یہ تو ہمارے فرد پرست صاحب جو ہے نا تزکیہ کو یہاں پر نبیڑتے ہیں۔ میں اصل میں اس کی ایک بڑی ڈائمنشن اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم کسی وہمی دنیا سے باہر آ جائیں، اور ایک جو ہے نا وہ انبیاء جو ہے نا آخر میں صوفی بناتے ہیں بندے کو، آخر میں انبیاء بندے کو ایک صوفی زاہد بنا دیتے ہیں، اور اس لحاظ سے انبیاء کا مشن مکمل ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انبیاء کے ساتھ بھی بہت بڑی زیادتی ہے، اور وہ تبدیلی جو برپا کرنے آتے ہیں معاشرے کے اندر، اس تبدیلی کے حوالے سے بھی بہت زیادہ مسلیڈنگ بات ہے جو ان حساب سے ہمیں ملتی ہے۔ تو میں نے آپ موسیٰ علیہ السلام کو سنایا نا، اور آپ کو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو کیا اپنے پاس سے تو نہیں کیا، انبیاء کوئی بھی کام اپنے پاس سے تو نہیں کرتے، جو ہوتا ہے اللہ کے رب العزت کی رہنمائی میں اس کی وحی سے کرتے ہیں۔ وہ اوحینا الی موسیٰ ان اسر بعبادی، ہم نے وحی کی تھی موسیٰ علیہ السلام کو کہ رات کو لے کر ان سب کو نکل پڑ۔ یہ وہی مطلب جن کا عقیدہ پوری طرح ٹھیک ہوا، اور ہم یہ کہتے ہیں انشاءاللہ یہ بالکل گستاخی نہیں ہے، آپ اصل میں سمجھ نہیں یہ بات کو، آپ اصل میں سماجی حقیقتوں کو، سوشل ریالٹیز کو آپ سمجھتے نہیں، آپ ہیں ایک وہمی خیالاتی دنیا کے۔ اس وجہ سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے یہ کہہ کے، یہ کسی نے بھی کہہ کے استغفر اللہ گستاخی کر دی ہے موسیٰ علیہ السلام کی، وہ نہیں ہے۔ واقعتاً ان کی تربیت نہیں ہوئی تھی، واقعتاً ان کا عقیدہ پورا ٹھیک نہیں ہوا تھا، واقعتاً ان پر وہ جو فرض سازی کی وہ پوری محنت ہوتی ہے جو یہ حضرات ہمیں بار بار بتاتے ہیں وہ نہیں ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کی، اور دراصل اللہ رب العزت ہی کی وحی یہ تھی کہ ان کو اسی حالت میں لے کر چل پڑ۔ یہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا تو واقعہ بیان کیا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی آپ کو یہ مضمون پورا ملتا ہے، اور یہ آپ کو جو ہے وہ سمجھنا ہے۔ کیسے؟ تھوڑا سا میں آخر سے بات شروع کر دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو ہے مطلب بندے کا مطلب گم ہو جاتا ہے بندہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری حج ہے، یہ جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث یہ ہے کہ بندہ گم ہو جاتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ رسول اللہ کو بالکل جو ہے نا وہ وکٹری اسپیچ دیتے ہوئے اپنی آنکھوں سے بندہ دیکھ رہا ہے. اگر جابر رضی اللہ عنہ کی وہ پوری حدیث پڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پورا آخری حج ہے، اور یہ حج کا موسم آ رہا ہے، میری مطلب مشورہ ہوگا کہ سبھی جو ہے نا وہ ان چیزوں کو پڑھیں زیادہ سے زیادہ. اچھا، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ حنفاء کا سیزن آ رہا ہے. جو حنفاء ہے نا، موحدین کے قومی دن آ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے موحدین کے قومی دن آ رہے ہیں آنے والے دنوں میں، اور ان کے نعرے جو ہیں نا اللہ کی بڑائی کے، وہ بہت لگنے والے ہیں انشاءاللہ. اچھا، تو مطلب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وکٹری سپیچ فرما کر گئے ہیں. وکٹری سپیچ ہے ایک طریقے سے، اگر آج کل کی زبان آپ استعمال کر لیں، جو خطبہ حجۃ الوداع ہے، پورا جزیرہ عرب بالکل تا حد نگاہ یوں بے حس و حرکت ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہے، اور آپ وہ جو ہے اللہم فشہد علی البلغ، اللہم فشہد، وہ جابر رضی اللہ عنہ کی ایک انگلی ایک بار آسمان کی طرف جاتی تھی، ایک بار پھر لوگوں کا اللہم فشہد اللہم فشہد، یہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جاتے ہی کیا ہوا ہے جزیرہ عرب میں؟ کہتے ہیں کہ جمعہ صرف 3 مسجدوں میں رہ گیا. یہ سنا ہے آپ نے؟ جمعہ صرف 3 مسجدوں میں رہ گیا. ایک مسجد نبوی میں، ایک مسجد الحرام مکے میں، ٹھیک ہے، اور ایک جو ہے وہ بحرین میں ایک کوئی علاقہ تھا، اس میں ایک مسجد تھی، وہاں کے لوگ پتہ نہیں اللہ نے ان میں کیا خیر رکھی تھی کہ وہ جمے رہے دین اسلام پر، وہ وہاں پر جمعہ ہوا. کہتے ہیں 3 مسجدوں میں جمعہ رہ گیا. جزیرہ عرب کتنا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے جزیرہ عرب کو فتح کر کے گئے. پتہ جزیرہ عرب کتنا ہے؟ ایک بار میں نے حساب لگایا، جزیرہ عرب کا ایک کنارہ اور دوسرا کنارہ، یہ جہاں شام کی سرحد ہوتی ہے، یہاں سے جزیرہ عرب شروع ہوتا ہے، اور آل دا وے آج کل کے سعودیہ کو آل دا وے گزر کے یمن کا جو آخری جنوبی کنارہ ہے جہاں سے وہ انڈین اوشن کو لگتا ہے، وہاں تک جزیرہ عرب ہے. ایک بار میں نے حساب لگایا، کابل سے کراچی کا جو فاصلہ ہے نا وہ کم ہے، تبوک سے لے کر تو یمن کے جنوبی ساحلوں تک جو فاصلہ ہے، کابل سے کراچی کا فاصلہ کم ہے، وہ زیادہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی اتنے بڑے خطے پر رہی ہے، اتنے بڑے، یعنی پاکستان سے کہیں بڑا خطہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکمران رہے ہیں. اچھا، اتنا بڑا علاقہ سوائے مدینے کے لوگوں کے، سوائے مکے کے لوگوں کے، اور سوائے بحرین کے لوگوں کے، سارے ہی، مطلب یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ ہر فرد ہر علاقے میں کچھ لوگ پکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار رہے ہیں، لیکن مجموعی طور پر جزیرہ عرب مرتد ہو گیا. اس وجہ سے کہتے ہیں نا کہ اگر ارتداد کے دن ابو بکر کھڑے نہ ہوتے، اور کہتے ہیں کہ خلق القرآن پہ جب پورے یونانی فلسفے نے حملہ کر دیا تھا، اگر اس دن امام احمد بن حنبل کھڑے نہ ہوتے تو کہتے ہیں کہ آج اسلام جو جس کو ہم جانتے ہیں وہ آپ کو ملتا بھی نہ کہیں. اچھا، تو پورا جزیرہ عرب مرتد ہو گیا. اچھا، یہاں اگر استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، وہی جو یہ حضرات ہیں اگر اس کو گستاخی پر محمول نہ کریں ہماری اس بات کو، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تصور ہے کہ بھائی آپ پہلے محنت کریں، کچھ لوگوں پہ اتنا ان کو پکا کریں، زیادہ نہ کام بڑھائیں اپنا، زیادہ کام بالکل نہ بڑھائیے گا اپنا، ان کو پکا کریں، بہت زیادہ ان کو ٹھیک کریں، پھر جب وہ ٹھیک ہو جائیں پھر آپ اوروں کو کریں. جلدی کیا ہے؟ کسی چیز کی جلدی کیا ہے؟ وہ نتیجے تو اللہ کے پاس ہیں. تو آپ جو ہے نا وہ ایسا کریں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا ہوتا کہ جس کو مسلمان بنانا ہے بس پکا بنانا ہے، جس کو بنانا ہے بس پکا بنانا ہے، تو مجھے آپ انصاف سے بتائیے پورا جزیرہ عرب یوں مرتد ہو جاتا. میں دوبارہ عرض کر دوں، افراد ہر جگہ الحمدللہ اسلام پر کچھ افراد باقی تھے، مجموعی طور پر قبیلے کے قبیلے، ان کی لیڈرشپ، ان کے سارے جمگٹے وہ اسلام سے پھر گئے. اچھا، اب اس میں بھی 2 کیٹیگریز کی جاتی ہیں کہ کچھ تو جو ہے نا وہ اسلام سے بالکل مکمل دین کے طور پر اسلام کو چھوڑ کر جو ہے نا وہ اپنے پرانے دین پہ چلے گئے،
اور کچھ یہ تھے کہ صرف جو ہے نا وہ زکوٰۃ کے انکاری ہو گئے. ہم یہ کہتے ہیں زکوٰۃ کا انکار کرنا سیدھا سیدھا یہ بھی کیا ہے؟ تربیت کی کمی. تو مان لیں گے آپ یا نہیں مانیں گے؟ تربیت کی کمی تو ہے ہی ہے نا. اچھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ بلک میں انسانوں کو جوڑنے کی آپ نے بھی کوشش فرمائی تھی. آپ نے بھی بلک میں لوگوں کو جوڑنے کی کوشش فرمائی تھی، اور اس کوشش میں باقاعدہ اگر ایک لفظ مناسب تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ صرف سمجھانے کے لیے جسے کہتے ہیں نا کہ آپ نے ایک کمپرومائز کرنا ہوتا ہے، وہ کیا کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ جی بہت زیادہ ان کی تربیت ہو جائے تو ہم آگے بڑھیں، ہم رکھیں گے ایک علاقے کو بس مدینے کے کریں گے، ساتھ کے تھوڑا سا وہ کریں گے، جب یہ سارے ٹھیک ہو جائیں گے پھر ہم آگے جائیں گے، پھر ہم آگے جائیں گے. جدھر عرب پورے کو لینے کی کیا جلدی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا یہ سارا کچھ آپ کر سکتے تھے لیکن آپ نے نہیں کیا. ہماری بات جو ہے نا وہ اس لحاظ سے مکمل ہو گئی. ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل میں جس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو فرد نام کی چیز ہے نا، یہ فرد بھی اصل میں پروڈکٹ ہوتی ہے ایک اجتماع کی. اس بات کو آپ سمجھ لیجئے، اور یہی پوائنٹ ہے جو ان حضرات کو شاید مطلب ہے ان کے علم میں نہیں ہے یا ان کے مشاہدے میں نہیں ہے. یہ ایک نا مطلب ایک دور ہے، ایک سائیکل ہے. فرد سے بلا شبہ معاشرہ جنم لیتا ہے، فرد سے بلا شبہ معاشرہ جنم لیتا ہے. البتہ معاشرے سے فرد جنم لیتا ہے، معاشرے سے فرد جنم لیتا ہے. اچھا، جہاں پر جو ہے نا وہ سارے معاشرے کے اندر برائی کو بالکل کم از کم جو ویزیبل منکر ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا. یہ جتنا ناچ گانا بکواس گندگی غلاظت یہ جو آپ کو فحاشی نظر آتی ہے، اگر یہ جو ہے نا حکومت کے زور سے اس کو روک دیا جائے، اور یہ ہے کہ ہر بندے کو نماز پڑھنی ہے. آپ کو پتہ ہے عبداللہ ابن ابی کو بھی نماز پڑھنی، دل سے تو نہیں پڑھتا تھا نا، کوئی ڈنڈا تھا جس کی وجہ سے عبداللہ ابن ابی بھی نماز پڑھتا تھا، جماعت کے ساتھ اس کو پڑھنی پڑتی تھی. تو جب فرد جو ہے اچھا ہر جگہ جو ہے نا وہ جو نیشنل میڈیا اگر ہم کہہ لیں، پرانے زمانے میں بھی میڈیا کی صورتیں مختلف ہوں گی، میڈیا ہمیشہ ہی رہا ہے، ایجوکیشن بھی اور انفارمیشن بھی میڈیا بھی، اگر وہ توحید کے ہاتھ میں ہے تو اس سے جو فرد پیدا ہوگا وہ اور طرح کا پیدا ہوگا. تو اس وجہ سے فرد جو ہے وہ معاشرے کا پیدا کیا ہوا ہوتا ہے، اور معاشرہ جو ہے نا فرد کا پیدا کیا ہوتا ہے. یہ ایک سائیکل ہے، اور تزکیہ کے حوالے سے آپ کو یہ سمجھنا ہے، اور یہ یہاں پر ہماری بات جو ہے نا پوری ہو رہی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جس وقت ظلم کا نظام ہو اس وقت جو ہے نا انتہائی ایکسیپشنل افراد ہی اس دین کے ساتھ آئیں گے. انتہائی ایکسیپشنل افراد، آؤٹ اسٹینڈنگ، وہ ایسے جو دریا کے رخ کے خلاف تیرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے مرحلے میں جتنے لوگ آئے ہیں وہ بے شک ان میں سے ہر بندہ اس معنی میں لیڈر نہ ہو جس معنی میں حضرت عمر ہیں یا حضرت ابو بکر ہیں یا حضرت عبدالرحمن ابن عوف ہیں یا حضرت علی ہیں، اس معنی میں بے شک لیڈر نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ ہمت، عزیمت اور معاشرے کے رخ کے خلاف جو ہے نا سوچ سکنا اور بڑھ سکنا، اور معاشرے کو بالکل جہالت پر اور گمراہی پر پورے وثوق کے ساتھ سمجھ سکنا، اور ان سے ہٹ کر ایک اپنی سوچ رکھنا، حق کو حق جاننا. یہ ایک آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کی جو چیز ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے لوگ آئے ہیں وہ سب کے سب اس معنی میں آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. حضرت بلال بھی، حضرت عمار بھی، تو بے شک مطلب یہ اس لحاظ سے فالوورز ہوں گے، لیڈنگ پوزیشن پر نہیں ہوں گے، لیکن اس لحاظ سے سارے وہ ہیں کہ یہ آؤٹ اسٹینڈنگ لوگ تھے، یہ ایکسیپشنل تھے. اور جس وقت فرعون بیٹھا ہوا ہوگا اس وقت جو ہے نا وہ آپ صرف اور صرف چنے ہوئے ایسے دانوں کو ہی دین اسلام کی اصل حقیقت کے ساتھ جو ہے نا وہ جوڑ سکیں گے. اچھا، تو ہوگا یہی کہ ایسے چنے ہوئے لوگوں کو آگے لگا کر، اور پھر اگر آپ کی قوم آپ کا ساتھ دے سکتی ہے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے کیس میں ہوا ہے، تو پھر آپ پہلا کام یہ کریں گے کہ اوپر کی سطح پر ان کو وہ پلانٹ لگا کر دیں گے جو فرد کو پیدا کرتا ہے. جو میس پروڈکشن ہے نا، انڈیویجولز کی جو میس پروڈکشن ہے وہ بہرحال اس چیز سے ہوگی جس کو مودودی صاحب اقتدار کہتے ہیں.
اور اس میں مودودی صاحب 100% حق پر ہیں، اور جن جن لوگوں نے اس پہ ان کے ساتھ ڈسپیوٹ کیا ہے، حقیقت یہ ہے نہ ان کو یہ معلوم ہے کہ معاشرے کیا ہوتے ہیں، اور نہ ان کو یہ معلوم ہے کہ فرد جو ہے نا اس کو بنانے والے کیا کیا عوامل ہوتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ان کا حجرہ جو ہے نا یہاں کا، تو اس وجہ سے جیسے کہتے ہیں نا میس پروڈکشن افراد کی، وہ بھائی صاحب نہیں ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کوشش بھی مت کیجیے، یہ کوشش بھی مت کیجیے کہ آپ نے میس پروڈکشن افراد کی فرعون کے ہوتے ہوئے کرنی۔ اس فرعون کو آپ نے گرانا ہے، اور یہ جو بے عمل لوگ ہیں ان کو بھی ساتھ ملا کر، ان کو بھی کسی طریقے سے آپ نے ساتھ ملا کر تو وہ کرنا ہے۔ اچھا کہتے ہیں تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، ان کو معلوم تھا کہ جزیرہ عرب کی تربیت کے لحاظ سے اب یہی پوزیشن ہے۔ اتنا تیز کیا کیونکہ پوری فضا پر چھا کر ہی عام فرد کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے۔ عام فرد جو ہے نا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، یہ کب ہوا ہے؟ جب اسلام کے پاس ڈنڈا آیا ہے، جب اسلام کے پاس اقتدار آیا ہے، جب قوم کے وسائل اور اختیارات جو ہے نا وہ اللہ کو جاننے والوں کے پاس آ گئے۔ اچھا اس سے جو ہے نا وہ عام افراد کی جو ہے نا وہ تیاری ہو جاتی ہے۔ یہاں پر ایک اور چیز البتہ ہم بتا دیں، وہ اس کو محمد قطب نے بہت زیادہ ایڈریس کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری جو تھی نا توسیع، بہت تیز توسیع، بلکہ تاریخ کی تیز ترین توسیعات میں سے ایک توسیع ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ٹھیک ہے؟ وہ مکہ تک اور حتیٰ کہ مدینے کے پہلے 2-3 سالوں تک ایک عمل آپ کو بالکل ایک ٹھہرا ہوا نظر آتا ہے، یہ درست ہے، لیکن اس کو ایک ایسا ڈائنامک قسم کی توسیع ہوئی ہے کہ شہروں کے شہر اور علاقوں کے علاقے، قبیلوں کے قبیلے یوں آئے ہیں کہ اتنی تیزی سے ہوئی ہے۔ کہتے ہیں یہ جو تیز توسیع ہوئی ہے اور یہ تربیت پوری نہ ہونے کی قیمت پر ہوئی، اس کو ہم نے کہا کمپرومائز، یہ ضروری ہوتا ہے، دین بھی اس کا تقاضا کرتا ہے، دین بھی اس کمپرومائز کا تقاضا ہی کرتا ہے۔ اچھا تو یہ جو کمپرومائزڈ ایکسپینشن، اگر میں اس کے لیے لفظ بول رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فاسٹ کمپرومائزنگ ایکسپینشن، ٹھیک ہے، یہ ہوئی ہے۔ محمد قطب کہتے ہیں یہ تھی ایسا ہی، لیکن یہ ایک میجرڈ چیز تھی، ایک بہت نپی تلی چیز تھی، یعنی یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی بندے کا جدھر کو چل کے، نہیں، کہتے ہیں کہ آپ نے اصل میں وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جتنی آپ نے ایکسپینشن کرنی ہے وہ اس لحاظ سے آپ نے کرنی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس بنیادی جمعیت ایسی ہے جو آپ اتنی ساری کر لیں اور یہ سارے کے سارے کبھی مرتد بھی ہو جائیں تب بھی میری بنیادی جمعیت ایسی ہے جو انشاءاللہ معاملے کو سنبھال لے گی۔ کہتے ہیں یہ ہے۔ اچھا یہ چیز آپ نے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیادی جمعیت تیار کی تھی نا، محمد قطب اس کو جو ہے نا القاعدۃ الصلبہ کہتے ہیں، اس کے لفظ بولتے ہیں۔ ہم نے یہ دعوت کا منہج کیا ہو ترجمہ کی یہ کتاب، اس میں جو ہے نا ان کا القاعدۃ الصلبہ کو ہم نے جو ترجمہ کیا ہے وہ بنیادی جمعیت کیا ہے۔ ہاں بنیادی جمعیت آپ نے یہ تیار کرنی ہوتی ہے کہ معاشرہ زور بھی لگا لے تو بنیادی جمعیت اس کو ہر حال میں قابو کر کے دکھا لے۔ کہتے ہیں یہ جس کو ہم کہتے ہیں المہاجرون والانصار، یہ جو ہے نا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ کہتے ہیں یہ اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی جمعیت تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر پورا مان تھا کہ میں جتنی تیزی سے توسیع کر رہا ہوں یہ جو ہے نا اس میں کچھ بھی ہو جائے ان کو اللہ صلاحیتوں کے لحاظ سے بھی، ان کی البتہ تربیت پہ کوئی کمپرومائز نہیں، ان کی جو ہے نا تیاری میں کوالٹی کے لحاظ سے کوئی کمپرومائز نہیں۔ یہ ایک ایسے کھرے ستھرے صحیح عقیدے کے لحاظ سے بھی، عبادت کے لحاظ سے بھی، اخلاق کے لحاظ سے بھی، معاملات کے لحاظ سے بھی یہ البتہ ہوں گے۔ کہتے ہیں یہ البتہ محنت ضرور ہے، اور یہ آپ کو دکھائی نہیں دیتی تھی۔ مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں یہی ہوم ورک کر لیا تھا، اور مدینے کے جو ابتدائی سال ہیں جس میں آپ کو ایکسپینشن نظر نہیں آتی، تو وہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی محنت تھی کہ بنیادی جمعیت جو ہے وہ کہتے ہیں وہ تھوڑی سی بھی ہوتی ہے نا، وہ 1000 میں سے بھی ایک ہو، بسا اوقات لاکھ میں سے بھی ایک ہو نا، 1 آؤٹ آف جو ہے نا لاکھ، کہتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ کفایت کر دیتے ہیں۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس صلاحیت کے مالک یہ لوگ ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکسپینشن جو ہے نا وہ ان میجرڈ نہیں تھی، ہیپ ہیزرڈ نہیں تھی کہ ایسے ہو گیا ایسا ہو گیا، پتہ نہیں کچھ بھی ہو جائے، ایکسیڈنٹس نہیں، کہتے بہت نپی تلی تھی۔ اتنی ایکسپینشن تھی کہ اگر وہ کچھ بھی ہو جائے
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنیادی جماعت ہے وہ اس کو قابو کر لے گی، اور بلا شبہ مہاجرین انصار نے اپنی جانوں پر کھیل کر یہ جو ارتداد کی جنگیں ہیں، جس انداز سے بہادری سے یہ لوگ لڑے ہیں اور ایسے ایسے مووز کیے ہیں، اور اپنے سماجی رابطوں اور سماجی تعلقات کو بھی اس ٹیکٹفل انداز میں انہوں نے وہ کیا ہے کہ عقل بھی، سمجھ بھی، دانائی بھی، نیکی بھی، بہادری بھی، قربانی بھی، فدائیت بھی، سب سے کام لے کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں انہوں نے پورے جزیرہ عرب کو دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی اس پوزیشن پر واپس کر لیا۔ تو مطلب یہ تھا کہ کہتے ہیں، اور یہ دراصل پلاننگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تھی، یہ جو ہے نا یہ سارا ویژن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہی تھا۔ تو ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ چند سلیکٹڈ نفوس کو، آؤٹ سٹینڈنگ نفوس ہی کو چنتے ہیں، ان کو لے کر اور بد عمل قوم کو بھی ساتھ ملا کر، یہاں پھر ہمارے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ سمجھتے نہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب عام لوگوں کو ساتھ چلانے میں کوئی شرطیں نہ رکھیں۔ یہ جعفر شیخ ادریس صاحب ایک بہت بڑے عالم ہیں، شاید کبھی ہم نے ذکر بھی کیا ہوگا، ان کا سوڈان کے ہیں، وہ خاصی عمر کے ہیں، پتہ نہیں اب زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ تو اچھا تربیت پہ اور مطلب منہج وغیرہ پہ ماشاءاللہ بہت اچھے ٹچ ہیں ان کے۔ وہ ان کا ایک انٹرویو میں پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کوئی 70 کی دہائی میں وہ پاکستان آئے تھے، تو کہنے مودودی صاحب سے میری ملاقات ہوئی، کہتے میں نے ان سے کہا کہ مودودی صاحب کو کہ یہ آپ نے جو شرطیں رکھی ہوئی ہیں اتنی مشکل، کہ جو آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ شامل ہوں گے، آپ کے ساتھ چلیں گے، ان کے جو ہے نا ایسے ایسے ہونا چاہیے، کہتے ہیں کہ یہ شرطیں کب پوری کر سکتا ہے؟ تو پیچھے جو ہے نا آپ نے سب کو لگانا ہے، پیچھے سب کو لگانا ہے، آگے لگنے والے، یہاں پر شیخ سفر حوالی بھی ایک بہت خوبصورت بات کہتے ہیں۔ شیخ سفر حوالی کہتے ہیں کہ یہ جو شرطیں ہم نے رکھنی ہیں وہ امام کے اندر رکھی جاتی ہیں، مقتدی میں بھی شرطیں رکھی جاتی ہیں، مطلب کہتے ہیں وہ متبع سنت ہو، بدعتی نہ ہو، کہتے ہیں یہ شرط کس میں ہونی چاہیے؟ جس نے نماز پڑھانی ہے۔ تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو آگے نماز پڑھا رہا ہے وہ توحید پر ہو، وہ سنت پر ہو، اس کے اعمال جو ہے نا وہ شریعت کے مطابق ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو کوئی کوالٹی ہے، جو کوئی ریکوائرمنٹ ہے وہ اس میں پوری ہو رہی ہو۔ اچھا کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ایک آدمی بہت برے عقیدے کا وہ پیچھے آ کر آپ کے کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے، آپ نکال رہے ہوں گے کہ تیرا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، تو ہمارے پیچھے نماز نہیں، تو آگے لگنے کے لیے شرطیں ہوتی ہیں، پیچھے لگنے کے لیے بھی شرطیں ہوتی ہیں۔ یہ ہے پوائنٹ جو موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ان اللہ کے بندوں کو سمجھ نہیں آیا۔ وہ بھائی صاحب پیچھے لگانے کے لیے کوئی، یہ جو پیچھے لگنے والے ہیں نا، اگر آپ کی نالائقی ہوئی ہے تو پیچھے لگنے والے یہ نواز شریف کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، یہ عمران خان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، یہ اس بدکار زرداری کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے۔ ان سارے بدعملوں کو آپ ایسی کیمسٹری آپ کو لے کر آنی ہے، ایسی کوئی کیمسٹری آپ کو پیدا کرنی ہے۔ اچھا یہ صرف یہ وہ پوائنٹ ہے جو بہت سارے علماء ہماری بات کو سمجھ کر شاید پتہ نہیں پاگل ہو جائیں گے، کیسی بے دینی کی باتیں کر رہے ہیں۔ بھائی صاحب اب اس کو بے دینی کی باتیں کہیں، کچھ بھی کہیں، ہم نے جو یہاں پر فرعون کو جو ہے نا غرق کرنے کے لیے، یہ فرعون سے نجات حاصل کرنے کے لیے اور یہاں کی فضاؤں کو اسلام کے اختیار میں دینے کے لیے جو ایک موو ہمیں کرنی ہے، آج کرنی ہو، 10 سال کے بعد کرنی ہو، اس کے اندر وہ جتنے یہ لوگ ہیں نا جن کا اوورآل اللہ اور اس کے رسول سے ان کی محبت ضرور ہے، عقیدت ضرور ہے، پھر بھلے ان کے عقیدے کے اندر 20,000 خرابیاں ہوں، ان کے اعمال کے اندر 20,000 خرابیاں ہوں، یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ پردہ نہیں کرتی، یہ سب ہمارے پیچھے کھڑے ہوں گے، یہ سب لبرلزم پر لعنت بھیجیں گے کہ اللہ سچا ہے، رسول کا دین سچا ہے، سیکولرزم پر لعنت بھیجتے ہیں، لبرلزم پر لعنت بھیجتے ہیں، رسول اللہ کا دین، اچھا یہ کہیں گے رسول اللہ کا دین، یہ کہیں گے، اس کے بعد کوئی شرطیں ہم انیشلی ان کے اندر نہیں رکھیں گے کہ آپ یہ شرطیں پوری نہیں کر رہے، آپ ہمارے پیچھے نہیں کھڑے ہوتے۔ شیخ سفر کہتے ہیں بالکل ایگزیکٹلی ایسے ہی جیسے نماز میں پیچھے کھڑے ہونے کے لیے کوئی شرط نہیں ہوتی۔ اصل میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاد جو ہے، جہاد میں کھڑے ہونے کے لیے، پیچھے چلنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ بڑی شروع میں ان کا میں کیسٹ سن رہا تھا، کہتے ہیں کہ کچھ لڑکے جو ہیں نا وہ سعودی عرب سے جہاد وغیرہ کے لیے افغانستان گئے تھے، وہ جب سوویت یونین کے خلاف جہاد ہو رہا تھا،
کہ نہیں مطلب ہے کہ وہ گئے بڑے جذبے سے. یہ الگ بات ہے کہ شیخ صفر اللہ علی بھی، سلمان لودھا وغیرہ بھی یہ اس وقت کیا کہا کرتے تھے کہ تم نہ جانا افغانستان، کیونکہ ان کو پتہ تھا کل کو کیا ہونا ہے ان کے ساتھ. تو یہ اس وقت مشورہ یہی دیتے تھے. مشورہ یہ جو ہمارے کچھ لوگوں نے سمجھا کہ شیخ صفر اللہ علی شاید افغان جہاد کے خلاف تھے. نہیں، انہوں نے بہت حق میں لکھا ہے افغان جہاد کے، لیکن کہتے ہیں سعودی نوجوانوں کو جانا ضروری نہیں ہے وہاں پہ. افغان جو ہے نا الحمدللہ لڑنے کے لیے کفایت کرتے ہیں. تو مطلب اس وقت تو کہتے ہیں بہرحال کہتے ہیں کہ پھر بھی کچھ نوجوان گئے افغانستان. کچھ عرصے کے بعد واپس آئے. کہتے ہیں بہت ان کا جو ہے نا وہ دل خراب ہوا، بہت مایوس ہوئے. تو کہتے ہیں ہم نے کہا جی کہ سنائیں. کہتے ہیں یا شیخ بہت مایوس ہوئے ہم گئے تھے جہاد کے لیے بڑے جذبے لے کر، بڑے ہم تو مایوس ہوئے. کہنے میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہنے کہ شیخ وہ جتنے افغانی تھے سارے کے سارے کرتے جہاد ہیں، نسوار کھاتے تھے. کہتے میں نے کہا بے وقوف ہو، پھر کیا ہے؟ کہتے شیخ یہ آپ کہتے ہیں؟ کہتے ہاں میں ہی کہتا ہوں. پھر کیا ہے؟ وہ شیخ وہ جو ہے نا وہ پتہ نہیں ان میں سے کتنے وہ کام کرتے تھے، وہ کام کرتے تھے. کہتے اللہ کے بندے، مطلب ہے اللہ تعالیٰ صرف شرک کرتا ہو نا بندہ، کوئی صرف شرک ہے جس کی وجہ سے اللہ کسی کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا. آپ پتہ ہے شرک محبط اعمال ہے. کوئی شرک کرتا ہوگا تو اللہ اس کی کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا. کوئی بندہ نسوار کھاتا ہے، کوئی بندہ جو ہے نا وہ مطلب بدماشی بھی کرتا ہے، لیکن دین کی غیرت میں وہ کافر کے ساتھ لڑنا شروع کر گیا ہے، کہتے ہیں اللہ اس کا اجر دے گا اس کو، اللہ اس سے یہ قبول بھی کرے گا. صرف شرک کے ہوتے ہوئے قبول نہیں کرتا، باقی تو کوئی عمل ایسا نہیں ہے، کوئی بڑے سے بڑا گناہ بھی محبت عمل نہیں ہے. تو اچھا، تو وہ یہ ہے کہ ہم ان کو ان کی اس حالت کے اندر ہی اپنے اس جہاد میں شامل کریں گے. وہ جہاد چاہے عسکری ہو جو باہر کے محاذوں پر ہوتا ہے، چاہے ہمارا یہ سماجی جہاد ہو جو ہم نے یہاں کے اہل نفاق کے ساتھ انشاءاللہ کرنا ہے. انشاءاللہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ساری عمر نمازیں پڑھ کے چلے جانا ہے یہاں سے. تو مطلب وہ جب ہم نے کرنا ہے تو آپ کو کوئی ایسی حکمت کرنی ہے کہ یہ جتنے لوگ ہیں بدعمل سے بدعمل، بدعقیدہ سے بدعقیدہ، پیچھے صفیں ان کی آپ کے بنے، آپ کے پیچھے ان کی صفیں بنیں گی، اور ان کے زور پر اور آگے کی قیادت البتہ ستھری. یہ بیلنس ہے جو آپ کو دینا ہے. اور یہی وہ غلطی ہے جو بہت ساروں نے کی، وہ یہ کہ انہوں نے آگے لگنے والی قیادت کی صحیح تربیت نہیں. تو ہم کہتے ہیں تربیت بڑی ضروری ہے آگے لگنے والی کھیپ کی. وہ چند ہزار، پاکستان جیسے ملک میں چند ہزار بہت ہیں، چند ہزار ایسے ستھرے نفوس جن کی جو ہے نا عقیدے سے لے کر اخلاق تک، عبادت تک، اعمال تک بہت ستھری، پنجابی میں چنڈی ہوئی تربیت جو ہے نا وہ ہو چکی ہوئی. بہت کافی ہے کہ پھر اس کے پیچھے لاکھوں کی لاکھوں صفیں بنا دیں. اور ایک بہت بڑا سماجی عمل جو ہے نا کرنا ہوگا آپ کو. جب تک فرعون یہاں پر ہے آپ کبھی مت سمجھیے گا کہ یہاں پر فرد سازی کا کوئی پلانٹ اور یہ جو ہے نا میس پروڈکشن آف ریکوائرڈ انڈیویجول جو ہے نا کبھی بھی ہو سکے گی. برائی کا گراف اوپر ہی بڑھنا ہے. ادھر آپ کی انشاءاللہ فرد کی چند کچھ افراد کی کچھ 100 کچھ لاکھ کی تربیت چاہے جتنی بھی اچھی ہوتی چلی جائے. اچھا، تو وہ نا تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے نفوس کو بالکل بدل کر رکھ دیا. اصل میں ہمارا جو ہے نا یہ ہے کہ نفوس کو بدلنا البتہ وہ اس آئیڈیلزم کے ساتھ نہیں ہے جو ہمارے فرد پرست ڈسکورس جو ہے نا ہمیں ایک بہت بڑے وہم کے اندر مبتلا کر کے، ایک مسحور سا کر کے، ایک بڑی وہمی سے ایسا ہونا ہے انشاءاللہ کسی دن یہاں ہر طرف اولیاء اللہ پھرنے ہیں، اور وہ بھی پورے معاشرے کی سطح پر، بڑی سطح پر. بلکہ وہ ہمارے دوست سے تھے کہ تبلیغی جماعت کا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جب یار ساروں نے ٹھیک ہو جانا ہے تو پھر نظام رہے گا ہی نہیں. یعنی ایسا کہتے جب ساروں نے ٹھیک ہو جانا ہے انشاءاللہ، ہم کر نہیں رہے، دیکھیں اتنے ہو گئے اتنے رہ گئے، تو جب ان ساروں نے ٹھیک ہو جانا ہے آپ نظام کے بارے میں کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ بھائی آپ کس جہان کے اندر ہیں، تو یہ ہونا ہے کہ اس کا پانسہ جو ہے بڑھنا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا. اب ہم جو ہے نا اس کی تلخیص اگر کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے. آپ نے بہت جو سلیکٹڈ قسم کے نفوس تھے ان کو بدل کر رکھ دیا. یہ محنت ہمیں آج ہی کرنی ہے، ہمیں یہ محنت آج ہی کرنی ہے. اور کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے بھی جو ہے نا وہ اپنے خاص لوگوں کی جو ہے نا وہ وہی کی تھی. بلکہ اس کے بھی کچھ اشارے قرآن مجید میں آتے ہیں
کہ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، کہ کچھ نوجوان تھے جو موسیٰ علیہ السلام پر صحیح طریقے سے ایمان لے کر آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے صحیح طریقے سے پیروکار تھے۔ ان میں سے ایک یوشع ابن نون تھے، جس کا ذکر سورۃ الکہف میں آتا ہے، اذ قال موسیٰ لفتاہ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے، اپنے ساتھ جو لڑکا سا تھا، تو یوشع ابن نون ایک لڑکا سا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سامان اٹھا کر ان کے سفر میں جا رہا تھا۔ تو اور آپ کو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہی یوشع ابن نون موسیٰ علیہ السلام کے جانشین بنے، اور جب وہ قوم عمومی طور پر انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہم اس قابل نہیں ہیں، تو ایک بڑا کام نہیں ہو سکا ان سے۔ وہ جب کہا تھا نا کہ بیت المقدس کو لے لو، ہمت کرو، جہاد کرو، انہوں نے کہا جا تو لڑ، تیرا رب لڑے، ہم تو یہیں پر بیٹھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر فرمایا کہ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، یہ وہ لیول نہیں ہے، تو ان پر جو ہے نا وہ 40 سال تک حرام ہے۔ تو اہل تفسیر نے کہا 40 سال تک اس لیے کہ وہ پہلی ساری نسل جو تربیت والی نہیں تھی وہ ایسے ہی گزرے گی، اور قوموں کی زندگی میں یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ قوموں کی زندگی میں 40 سال تو یار ہم نے کیا وہ 70-80 سال تو گزار لیے ہم نے بھی، جتنے دین کی جماعتیں بنائی ہیں کیا ہو گیا، تو کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہ تھا کہ وہ جو تھی نا ذریۃ من قوم، وہ جو نئی نسل تھی جو خاص موسیٰ علیہ السلام کی نگرانی میں تھی، وہ جب انہوں نے سارے معاملے کو سنبھالا تو پھر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس بھی فتح کروا دیا۔ تو وہ یہ ہے کہ نفوس کو سلیکٹڈ نفوس پر محنت کی جاتی ہے، ان کے دم سے ایک بڑا عمل اس لحاظ سے کیا جاتا ہے کہ کفر مٹ جائے اور توحید کے پاس معاشرہ آ جائے، توحید کے پاس معاشرے کی باغ ڈور آ جائے۔ اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر انشاءاللہ بعد کے کام جو ہے نا وہ اس عمل سے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تزکیہ فرمایا۔ تو تزکیہ بنیادی طور پر فرد کا بھی ہوتا ہے، تزکیہ معاشرے کا بھی ہوتا ہے، اور اس کی جو صحیح ترتیب ہے وہ میں نے عرض کر دی ہے، وہ یہ کہ فرد کچھ تعداد میں جب ہوتے ہیں تو وہ معاشرے کو جنم دیتے ہیں، پھر معاشرہ ایک بڑی سطح پر فرد کو جنم دیتا ہے، اور یہ سائیکل جو ہے نا وہ یوں ہی چلتا ہے۔ جہاں یہ سائیکل ٹوٹ جائے گا وہاں پر تزکیہ کا اور تربیت کا عمل ایک بہت بڑے کرائسس میں چلا جائے گا۔ اور یہ وجہ ہے کہ اس وقت جو ہماری محنت ہو رہی ہے، بلکہ بعض لوگوں نے تو یہ تک کہا کہ اس وقت جو دینداروں کی جو کچھ زیادہ ہی شدت کی محنت ہو جاتی ہے، خاص طور پر بیچارے یہ کہتے ہیں جس گھرانے کے اندر وہ بچے ہوں، وہ بابا جی کو جو ہے نا وہ دین ماشاءاللہ وہ اکثر بچے جو ہے نا وہ نفسیاتی مریض بنتے ہیں۔ اکثر دیندار گھرانوں کے یا زیادہ دینی لوگوں کے زیر تربیت رہ چکے لوگ کہتے ہیں نارمل نہیں ہوتے، ایب نارمل ہوتے ہیں خاصے سر۔ اور یہ بات شاید کوئی ایسا غلط نہ ہو، یہ بہت ساری جو آپ کو دینداری لگتی ہے، یہ حقیقت یہ ہے کہ ایک خاص جو ہے نا ایک نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے، اللہ کی صحیح پہچان کا نتیجہ نہیں ہوتا، اور معاشرے کے جو تقاضے ہوتے ہیں ان کے ساتھ پورا اترنے کے معاملے میں بالکل کسی حقیقت پر مبنی رویے دینداروں کے یہاں نہیں ہوتے، اور اس لحاظ سے آپ کو جتنے دیندار لگتے ہیں نا وہ ان میں سے حقیقی دین کی اسپرٹ والے آپ کو بہت ہی کم نظر آئیں گے۔ تو تزکیہ اصل میں یہ ہے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بھی ایک قول بہت مشہور ہے، ربانی ولیکن کونوا ربانیین، کہ ربانی بنو۔ ربانی آپ جانتے ہیں کہ رب والے، کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ کون ہوتے ہیں، تو کہنے لگے کہ یہ وہ علماء ہوتے ہیں جو لوگوں کو پہلے بنیادی چیزیں پڑھاتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو جزیات کی چیزیں پڑھاتے ہیں۔ یعلمون الصغار العلم قبل کبارہ، جو بنیادی باتیں ہیں وہ ان کو پہلے پڑھاتے ہیں، اور زیادہ جو تفصیلی چیزیں ہیں وہ ان کو بعد میں پڑھاتے ہیں۔ تو دین کے اساسیات کی بنیاد پر کھڑا کرنا، معاشرے کو دین کی اساسیات پر کھڑا کرنے کا عمل بہت کم ہے۔ اور ہمارے لیے بنیادی ایک مسئلہ بر صغیر کا یہ ہے، میں بہت بار عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے بر صغیر کا جو ڈسکورس ہے وہ اعمال بیسڈ ہے، عقیدہ بیسڈ نہیں ہے۔ اعمال بیسڈ ہے، عقیدہ بیسڈ نہیں ہے۔ حالانکہ اعمال جو ہے نا آپ کو پتہ ہے ویری کرتے ہیں، یہ خاص احوال کے لحاظ سے کبھی بہت زیادہ اس کی اعمال کی گنجائش ہوتی ہے، کبھی اعمال کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ عقیدہ ہمیشہ مطلوب ہوتا ہے، اور عقیدہ اصل میں میدان مارتا ہے۔ جو اصل میدان مارتا ہے وہ عقیدہ ہے۔
تو عقیدے کی بنیاد پر انسان کو تبدیل کرنا اور کچھ انسان ایسے پیدا کر دینا جو پھر ایک بڑے معاشرے کو جنم دے سکیں اور ایک ایسی عقل بھی رکھیں جو معاشرے کے بہت بڑے طبقے کو ساتھ چلا سکیں. اور یہ ہے کہ صورتحال پر حاوی ہو سکنا میرے اصل میں جو تھرسٹ ہے وہ یہ ہے، ساری صورتحال کے اندر حاوی ہو سکنے کی صلاحیت پیدا کرنا. یہاں پر ایک بہت اہم قابل غور بات ہے. آپ ذرا یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے جو ابتدائی سارے ہی سال ہیں، سارے بنو ہاشم آپ کو مسلمان نہیں تھے، بلکہ بنو ہاشم کی اکثریت مسلمان نہیں تھی. بنو ہاشم کی اکثریت مسلمان نہیں تھی، لیکن ان کی ساری تلواریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. یہ کوئی ایک سوشل سکل ہوتی ہے نا، ایک ہوتی ہے کہ آپ معاشرے کے اندر اپنی سپورٹ پیدا کر سکیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کھری توحید کون بیان کرے گا؟ یعنی آپ اندازہ کریں کہ جب شیب ابی طالب کا واقعہ ہوتا ہے، شیب ابی طالب کا واقعہ ہوتا ہے، کیا ہے وہ شیب ابی طالب؟ قریش نے سارے نے بائیکاٹ کر دیا اور وہ ابو طالب بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے کے سارے جو ہے نا اٹھ کر وہ اس گھاٹی میں چلے گئے. شیب گھاٹی کو کہتے ہیں، شیب ابی طالب میں جا کر چلے گئے. اچھا، پوری قوم سے ایک طریقے کے قوم ان سے روٹھی ہوئی ہے، یہ ان سے روٹھے ہوئے ہیں. اصل ان کی ضد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیونکہ یہ توحید کی بات کرتے ہیں. اچھا، لیکن یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سارے اس میں وہ آپ ذرا تصور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیب ابی طالب میں جا بیٹھنے والے کئی سارے مشرک ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ اس پوائنٹ کو دیکھ رہے ہیں؟ شیب ابی طالب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے اور قوم کے ساتھ اس لڑائی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورا اترنے کے لیے کتنے ایسے ہیں جو شیب ابی طالب میں اب آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نماز بھی پڑھتے ہوں گے، صبح بھی کرتے ہوں گے، شام بھی کرتے ہوں گے، مشرک بیٹھے ہیں ساتھ شیب ابی طالب میں بیٹھے. اچھا، پہلے تو ان کو بگائے نا، یہ مشرک بیٹھے کیسے ہیں یہاں پہ میرے پاس؟ تو مطلب آپ نے دیکھا ہوگا، سبحان اللہ، ہمارا موضوع تھوڑا سا ہٹ رہا ہے. کتنے لوگوں کو دیکھا ہوا ہے، وہ جی میں تو نہیں جی شادی پر جا رہا ہے میرے چچا کی تایا کی، میں وہاں پر جو ہے نا جی وہ فلاں چیزیں جو ہے نا وہ خلاف شریعت ہے. خدا کے بندو، خلافت قائم ہوئی پڑی ہے، خلافت قائم ہے، دین قائم ہے. اس نے جو ہے نا وہ بے پردگی کر دی، آپ نے نکال لی تلوار، عمر رضی اللہ عنہ والی، اور مطلب وہ ہو گئے. بھائی صاحب کس خواب میں رہ رہے ہیں؟ وہ خود شکر نہیں کرتے کہ وہ آپ کو بلاتے ہیں، وہ آپ کو بلاتے ہیں جائیے ان کے ساتھ رہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بنی ہاشم کے مشرکوں کو شیب ابی طالب میں ساتھ بٹھائے. شیب مشرک ہیں، بے پردگی شرک سے بری چیز سنی ہوگی نا، مطلب وہ بھائی معاشرے میں اپنی سپورٹ پیدا کریں. معاشرے کے جتنے آپ کے وہ رشتہ داروں کے جتنے باصلاحیت بچے ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہونے چاہیے. وہ آپ کے ساتھ ان میں آپ میں کوئی ایسی اٹریکشن ہونی چاہیے کہ جتنے باصلاحیت بچے آپ کے پورے رشتہ داروں کے ہیں وہ آپ کو اپنا آئیڈیل مانیں، آپ کے ساتھ پڑھیں، اور آپ بھی وہ اتنا مشکل دین ان کو نہ بتائیں کہ جس سے ان کی جان جاتی. تو کہ یہ ہے جو چیز، وہ ہے کہ راستے بنانا عقل کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، یہ بھائیوں مسلمانوں پر حرام نہیں ہے. اچھا، یہ جو ہے نا ایک ایسا کڑا کٹھن مشکل وہ دین ایک بنایا ہوا ہے ہم نے کہ جس کی وجہ سے سب راستے آج ہم پر آگے بڑھنے کے لیے بند ہیں، کیونکہ ہر شے کو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بے دینی ہے، ہر شے کو لگتا ہے کہ یہ بے دینی ہے. تو اس وجہ سے معاشرے کی حالت کو بدل کر رکھ دینا ایک پوری سائنس ہے. اور یہ آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے خاص اس لیے کہ ان کو ایک ایسی صورتحال درپیش تھی جو شاید کسی اور نبی کو پیش نہیں آئی ہے. اور البتہ اس کے بہت سارے شواہد میں نے آپ کو دے دیے ہیں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے. تو قصہ ہوتا یہ ہے کہ معاشرے کی حالت کو بدل کر رکھ دینا. اور آخر میں آیت میں جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ انکانوا من قبل. اب ذرا یہ دیکھو نبی کے آنے سے پہلے کی تصویر دیکھو جزیرہ عرب کی، اور نبی کے تشریف لے جانے کے بعد کی حالت دیکھو. یہ نبوت کی دلیل ہے، نبوت کی دلیل ہے کہ ایک پوری قوم کی کایا جو ہے نا پلٹ جائے. البتہ کام یہی ہے
کہ معاشرے کی سطح پر لوگوں کی کایا جو ہے وہ پلٹ دی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو بہت غلط سمجھیں گے کہ آپ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افراد کو بدل دیا، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کے پورے معاشرے کو بدل دیا تھا، یہاں تک کہ بہت سارے لوگوں کو انفرادی طور پر برا ہونے کے باوجود فضائیں مسلمان کر دی تھی۔ فضائیں جو ہے نا، اوورال ایٹماسفیئر جو ہے نا، وہ اللہ کی بڑائی کی شہادت دینے لگ گیا تھا، اور لوگوں کے فردن بہت سارے لوگ ابھی برے تھے، اور بہت ٹائم لگا ان کو، بہت ٹائم لگا، بلکہ ابن تیمیہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام کا جو صحیح عملاً واقعتاً جو ظہور ہوا ہے وہ حضرت عمر کے زمانے میں جا کر ہوا، حضرت عمر کے زمانے میں ہوا۔ کہتے ہیں اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لا دینان فی جزیرۃ العرب، جزیرہ عرب کے اندر اب دو دین نہیں ہو سکتے، جزیرہ عرب کے اندر اب دو دین نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، اور کہا کہ اخرج المشرکین تو مثلا نے خود ہی کر دیا تھا، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہودوں اور نصارہ کو بھی اب جزیرہ عرب میں نہیں رہنے دینا۔ تو کہتے ہیں کہ اس پر عمل جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ہو سکا ہے، ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بھی پورے دور میں نہیں، حتیٰ کہ حضرت عمر کے بھی شروع کے سالوں میں نہیں۔ یہ موقع آیا حضرت عمر کا تقریباً دور کا جب درمیان آیا تو اس وقت تھا، پھر حضرت عمر نے جو ہے نا وہ یہ خیبر میں اکٹھے ہوئے تھے یہودی وغیرہ، ان سب کو یہاں سے جو ہے وہ نکال دیا، تو جزیرہ عرب کو پورے کو صرف اور صرف توحید کے لیے باقی رہنے دیا، صرف توحید، اللہ کی عبادت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر جو عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی، تو وہ کر دیا۔ تو یہ جو ظہور ہے کہتے ہیں یہ حضرت عمر کے زمانے تک جا کر جو ہے نا وہ ہوا۔ البتہ تزکیہ جو ہے وہ یہی ہے کہ فرد اور معاشرے دونوں کی کایا کو پلٹ دینا، اور اس کے لیے درکار جو سائنس ہے اس پورے سائنس کو اللہ کی توفیق سے روبہ عمل لانا۔ تو ایک ویژن ہے تھوڑا سا مختلف، وہ جو ایک ہے نا وہ 6 فٹ کے انسان کو رکھ کر جو ایک تزکیہ کا ایک ماڈل دیا جاتا ہے، میں نے صرف یہ چاہا کہ میں اس سے تھوڑی سی ہٹ کر بات کروں۔ اس کے جو اپنے مضامین ہیں وہ اپنی جگہ بہت اہم ہیں، میں عرض کر چکا ہوں کہ پورا رمضان ہمارا اس میں گزرا ہے، تو وہ اپنی جگہ پہ بہت اہم ہیں اور بہت ضروری ہیں، وقت ملے تو انشاءاللہ ہم اس کو دوبارہ بھی بیان کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت